ایک سوال زکوٰۃ سے متعلق مزید آیا ہے، اسے سامان تجارت کی زکوٰۃ سے متعلق سوال کہا جا سکتا ہے۔ کاروبار کے جو مال ہوتے ہیں انہیں ہم اردو میں سامان تجارت کہتے ہیں، جس کو عربی میں عروض التجارہ یعنی تجارت کے ساز و سامان کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کاروبار کرتا ہو، وہ سامان لاتا ہو، اپنی دکان میں، اپنے گوڈاؤن میں، اپنے گھر میں رکھتا ہو، اسے اسٹاک کرتا ہو اور پھر اس کے بعد اسے بیچتا ہو، خرید کر کے لائے اور پھر بیچے، پھر مال جب سیل ہو جائے، کم مقدار باقی بچے یا ختم ہو جائے، پھر منگوائے، پھر بیچے۔ یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ کاروبار میں چلتا رہتا ہے، آدمی سامان لاتا ہے اور پھر اسے بیچتا ہے، ختم ہونے پر، کم ہونے پر پھر منگاتا ہے۔ اس طریقے سے آنا اور جانا مالوں کا، سامانوں کا چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ ایسی صورت میں ان سامان تجارت کے سامانوں کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، یہ ایک سوال ہے۔ سامان تجارت کی زکوٰۃ کے سلسلے میں جو بات بہت ہی واضح طور پر کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے روز جب سال کے آغاز میں اپنے گوڈاؤن میں، اپنی دکان میں سامان تجارت خرید کر کے لائے، وہ جتنی بھی مقدار ہو، جتنی بھی قیمت کا سامان لایا گیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کم بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ المہم جب سال ختم ہو، جس دن اس کا ہجری سال ختم ہو، جب اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آ جائے، اس وقت اسے چاہیے کہ وہ اپنے دکان میں موجود سامانوں کا اندازہ لگا لے کہ اس کی دکان میں اس وقت آج کی تاریخ میں کتنے روپے کا سامان موجود ہے۔ جتنی بھی مقدار میں وہ سامان ہو اس کا اندازہ لگا کر کے صحیح طور پر، یا اگر وہ جوڑ سکتا ہے، کیونکہ آج کل جوڑنا بھی آسان ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس سامان جو عام طور پر سیل ہوتے ہیں وہ بارکوڈ وغیرہ سے سیل ہوتے ہیں اور ایک ایک چیز کی مقدار اور اس کی قیمت اور پورے طور پر حساب ان کے پاس موجود رہتا ہے۔ بہرحال جس کیفیت اور جس نوعیت کے ساتھ بھی وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سال کے اخیر میں اپنی دکان میں موجود سامانوں کی قیمت کا اندازہ لگائے، جتنے بھی قیمت کا وہ سامان ہو اسے جوڑ کر کے 2.5% 2.5 کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکال دے۔ یہاں پر اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ مال جتنے روپے کا ہے، وہ سال کے آغاز میں جتنے روپے کا مال ڈالا گیا تھا، کاروبار شروع کیا گیا تھا، اس سے وہ کم ہے یا زیادہ ہے یا برابر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم سامان تجارت 10 لاکھ روپے کا لائیں اور اس کے بعد پورے سال کاروبار کرتے رہیں، سال کے آخری دن ہماری دکان میں 2 لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا ہو تو ہمیں 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 5 لاکھ کی مالیت کا وہ سامان ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے 10 لاکھ کا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ روپیوں کا وہ سامان ہماری دکان میں موجود ہو۔ المہم اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کم ہے یا زیادہ ہے، اصل یہ ہے کہ سال کے آخری دن ہماری دکان میں جتنے روپے کا بھی مال ہے اس کا صحیح اندازہ لگا کر کے 2.5 یعنی 2.5% اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے۔ یہ سامان تجارت کی زکوٰۃ ہے۔ اس سلسلے میں گرچہ کی بعض علماء نے اختلاف کیا ہے کہ سامان تجارت کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں جو روایتیں ابو داؤد وغیرہ کے اندر آئی ہوئی ہیں، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سامانوں کی بھی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، کنّا نعدہ للبیع، جسے ہم بیچنے کے لیے اکٹھا کرتے تھے، بیچنے کے لیے جمع کرتے تھے، بیچنے کے لیے تیار رکھتے تھے، ان سامانوں کی ہم زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ روایت اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے سلف کے آثار ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اس کا طریقہ یہی ہے جیسا کہ اہل علم نے کتابوں میں بڑی وضاحت سے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالنے کا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سامان تجارت، عروض التجارہ کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن اموال میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، واجب ہے، ان میں سے ایک مال سامان تجارت کا مال بھی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کیش ہے یا سونا ہے، چاندی ہے، ایسے ہی مویشیوں کی، جانوروں کی زکوٰۃ ہے، ایسے ہی زمین سے پیداوار جو ہوتی ہے، غلے یا پھل وغیرہ، اس کی زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی ایک چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے
وہ تجارت کے سامان ہیں جس میں زکوٰۃ کے نکالنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔